اور ایک کہانی جو آپ کے دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دے گی۔ کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتیں، وہ حقیقت اور خوف کے درمیان ایک ایسا دروازہ کھول دیتی ہیں جہاں سے واپس آنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے راز پر مبنی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید پر اسرار ہوتا چلا گیا۔ کہیں سناٹا چیخوں میں بدل جاتا ہے، کہیں سائے حقیقت بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سب صرف ایک وہم ہے، مگر جنہوں نے اسے محسوس کیا ان کے لیے یہ حقیقت سے کم نہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کے جسم میں سنسنی دوڑا دے گی، بلکہ شاید آپ کے آس پاس کے اندھیرے کو بھی مزید گہرا کر دے گی۔ لیکن یاد رکھیں، کچھ کہانیاں سننے کے بعد رات کی نیند ویسی نہیں رہتی جیسے پہلے تھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جو کچھ میری نظریں دیکھ رہی تھیں، میں حیران تھا۔ میرے پسینے چھوٹ گئے اور جسم کو رواں رواں کانپ رہا تھا۔ دسمبر کی یک بستہ رات تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خلقت لحافوں میں محو خواب تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آج تک ایسے مناظر میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میری بیٹی ننگے پاؤں، نائٹی میں، ننگے سر، صحن میں لگے بیری کے درخت کی طرف منہ کر کے کسی نادیدہ ہستی سے محو گفتگو تھی۔ سامنے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، یا میری نظریں دھوکہ کھا رہی تھیں۔ میں چپکے چپکے اس کی طرف چلتا گیا۔ گھپ اندھیرا اور رات کا پچھلا پہر۔ آخری آخری وٹوں کے چاند نے بھی ابھی آنکھ کھولی تھی۔ میں آج اسے ختم کر دوں گا۔ میری عزت کا جنازہ میرے ہی گھر سے نکال رہی ہے۔ ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا ہی اچھا تھا۔ میرے ذہن میں جنگ جاری تھی۔ میری بیوی میکے گئی ہوئی تھی اور بچے گھر پر ہی تھے۔ میرا گھر گاؤں میں ہے۔ گھر کے چاروں طرف سرسبز کھیت ہی کھیت ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے میں زمیندار ہوں اور دن بھر کھیتوں میں مزدوروں کی نگرانی کرتا رہتا ہوں۔ ان کے ساتھ محو گفتگو رہتا ہوں، کام کا کام اور نگرانی کی نگرانی۔ میرا نام خوشی محمد ہے اور گاؤں والے جاگیردار، مزدور، مزارے خوشی خوشی پکارتے ہیں۔ گاؤں میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوں۔ امیر، غریب میری عزت کرتے ہیں۔ غریبوں مزدوروں کا ہمدرد ہوں۔ یہ بات حیران کن ضرور ہے، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں، میں غریبوں کا دوست ہوں۔ آج سے 20 برس پہلے میری شادی نور النساء سے ہوئی۔ ماں باپ نے ہیرا ہی تو تلاش کیا تھا۔ بہت سندر، خوبصورت نین نقش اور سب سے بڑھ کر خوبصیرت تھی۔ میں نور النساء کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو ایسی بیویاں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آنگن میں بچوں کی قلقاریاں بخش دیں، رحمتوں کی برسات۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں سے نوازا، ایک بیٹا عطا کیا جو 1 سال بعد واپس اللہ کے پاس لوٹ گیا۔ ہم صبر و شکر کر گئے، اس کے علاوہ انسان کر ہی کیا سکتا ہے۔ اوپر والے کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کیا، اور میرے ماں باپ بھی تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اس مشکل وقت میں نور النساء نے میرا بہت ساتھ دیا، لمحہ بھر تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا۔ وقت کی تیز آندھی میں اب بالوں میں چاندی اتر رہی ہے اور میرے بچے جوان ہو رہے ہیں۔ میری تینوں بیٹیاں نمرہ، اسرا اور صبا پڑھ رہی ہیں۔ تینوں مجھے جان سے زیادہ پیاری ہیں۔ اسرا سب سے بڑی ہے اور بلا کی خوبصورت بھی، اپنی ماں پر گئی ہے، اور نمرہ صبا بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ میں انہیں بدصورت نہیں کہہ سکتا، لیکن اسرا ان دونوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسرا یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور نمرہ نے ابھی ابھی میٹرک کیا ہے اور اب گھر پہ ہوتی ہے۔
صبا شرارتی چنچل سی ہے اور 8ویں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بے بہا بارش کی تھی اور میں خوش قسمت انسان رحمتوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہوں۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میرا دل اپنی بیٹیوں کی طرف ہی رہتا ہے۔ آخر باپ جو ہوں اور بے پناہ محبت بھی کرتا ہوں۔ اپنی بیٹیوں کی ہر فرمائش پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ گھر میں ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل تو اسرا اور نمرہ کے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ میں نے بے جا پابندیاں بھی ان پہ نہیں تھوپیں۔ بے جا پابندیاں ہی جرائم پیدا کرتی ہیں اور برائیوں کی جڑیں یہاں سے پھوٹتی ہیں۔ میری بچیوں نے بھی کبھی میرے اعتماد اور اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچایا۔ میری بیٹیاں میری دوست بھی ہیں، ہر بات دوستوں کی طرح شیئر کرتی ہیں۔ مزے کی بات بتاؤں، اسرا کے ساتھ کالج میں ایک واقعہ ہوا تو اس نے بلا جھجک سنا دیا۔ کسی لڑکے نے اس کو پھول پیش کر کے محبت کا اظہار کرنا چاہا اور اس کا راستہ بھی روکا، لیکن اسرا ہو اور اسراریت نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دن کے بعد پراسرار طور پر لڑکا نظر آیا، نہ ہی پھول۔ آج جب میری بیوی میکے میں فوتگی پہ گئی ہوئی تھی، میں بھی ساتھ گیا تھا لیکن واپس لوٹ آیا کیونکہ گھر میں بچیاں اکیلی تھیں۔ بیوی کو وہیں چھوڑ کر آیا، مجبوری تھی، کسی ایک کا وہاں رکنا بہت ضروری تھا۔ شام کا کھانا اسرا نے ہی پکایا تھا اور سبھی نے پیٹ بھر کر کھایا بھی۔ کھانا کھانے کے بعد ڈرامہ دیکھنے لگے۔ ڈرامہ دیکھتے ہی وہ تینوں سو گئیں اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سگریٹ کے کش لیتے لیتے مجھے بھی نیند آ گئی۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ دوسرے ہی لمحے دروازے کی چرچراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو۔ میں جاگ چکا تھا، انجانے خیال سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے سے نکلا تو سامنے کا منظر حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بیری کے درخت کے سامنے اسرا کسی کے ساتھ مہوے گفتگو تھی۔ ٹھٹراتی رات میں عامیانہ لباس میں اور سر بھی ننگا، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ شاید میری بیجا محبت کا نتیجہ تھا کہ یہ گل کھل گئے۔ ذہن پہ ہتھوڑے برسنے لگے اور میں خود کو کوس رہا تھا۔ بچیوں کو آزاد چھوڑ دیا تھا تو اب گل تو کھلیں گے۔ میرے ذہن میں شیطانی خیالات نے زور پکڑ لیا۔ لیکن میری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں۔ وہ تو ہر بات دوستوں کی طرح شیئر کرتی ہیں۔ ضرور کچھ اور ہے، دل نے کہا۔ میں نے تمام ہمت یکجا کی، دل کو مضبوط کرتے چپکے اس کے پیچھے جا پہنچا۔ دیکھوں تو صحیح، اسرا کس سے بات کر رہی ہے؟ میں آگے بڑھتے ہوئے اسرا سے 2 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ میری سماعتوں سے مردانہ آواز ٹکرائی۔ اسرا کی آواز تو میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ آواز اسرا کی نہیں تھی، لیکن آواز اسرا ہی کے منہ سے آ رہی تھی۔ میں نے اسے متوجہ کرتے ہوئے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ رکھتے ہی میرے جسم میں آگ سی لگ گئی۔ سردی کی اس رات میں پسینے چھوٹ گئے۔ گپ اندھیرے میں سامنے کوئی دکھتا ہی نہیں تھا۔ ہاتھ کا لمس پاتے ہی اسرا نے گردن گھمائی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ یہ اسرا نہیں تھی، خبیث مخلوق کا بھیانک چہرہ تھا۔ اس کے پیچھے کبھی نہ آنا، سماعتیں پھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ یہ انسانی آنکھیں ہرگز نہیں تھیں۔ رات کے گپ اندھیرے میں روشن آنکھیں، جیسے کسی کالی بلی کی آنکھیں رات میں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دوسرے ہی لمحے غصے کے سے انداز میں اس نے مجھے دھکا سا دیا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اس کا داہنا ہاتھ میرے سینے کی طرف آیا تھا۔ لمبے لمبے ناخن اور بدصورت رنگت رات کے اندھیرے میں اور بھیانک لگ رہی تھی۔ انگلیوں تک کالے کالے لمبے لمبے بال تھے۔ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا اور موت کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس خبیث مخلوق نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے پیچھے دھکیلا
اور میں معمولی سی چیز کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا کسی فٹ بال کی طرح دور جا گرا۔ گرتے ہی میری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھاتی گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پہ پایا۔ سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میرے سرہانے نمرا بیٹھی ہوئی تھی اور اسرا پاؤں کی طرف بیٹھی مجھے گھورے جا رہی تھی۔ نور النساء میری بیوی زیر لب کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ صبا میرے دائنے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیے سہلا رہی تھی۔ سبھی کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ میرے ہوش میں آتے ہی ان کے چہروں پہ مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ میں اسپتال کیسے پہنچا؟ معلوم نہیں تھا۔ نور النساء نے بتایا کہ آپ واش روم کے دروازے پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ جب نمرا نے دیکھا واش روم، میں زیر لب بڑبڑایا۔ میں نے ذہن پہ زور دیا، نہیں تو واش روم تو میں گیا ہی نہیں تھا۔ اندر کے انسان نے واویلا کیا۔ نور النساء بتا رہی تھی کہ نمرا واش روم کے لیے گئی تھی تو آپ کو بے ہوش پا کر زور سے چیخی۔ چیخ سن کر صبا بھی آ گئی، لیکن اسرا بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ رونے کی آواز سن کر کالو کمہار باڑے سے دوڑا چلا آیا۔ وہ آپ کو اٹھا کر چارپائی پر ڈال دیا۔ سر سے خون بہہ رہا تھا اور کالو نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کپڑا باندھ دیا تاکہ خون رک جائے۔ اس دوران نمرا مجھے فون کر چکی تھی۔ خبر ملتے ہی میں دوڑی چلی آئی۔ اذان فجر ہو چکی تھی جب میں گھر آئی، پھر آپ کو اسپتال لے آئے۔ کالو کمہار حویلی سے تھوڑی دور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے باڑے میں رہتا ہے۔ بڑا وفادار آدمی ہے۔ کالو کمہار ہی کی وجہ سے میں شاید آج زندہ تھا۔ وہ بروقت نہ پہنچتا تو شاید میں مر کھپ گیا ہوتا۔ نور النساء بتا رہی تھی کہ 3 دنوں کے بعد آپ کو ہوش آیا ہے۔ آخر آپ واش روم کے دروازے پہ کیسے گرے تھے اور سر پہ چوٹ کیسے لگی؟ پورے 7 ٹانکے لگے ہیں، جیسے کسی نے کلہاڑی سے وار کیا ہو۔ ارے سانس بھی لوگی ہے، ساری باتیں ایک ہی سانس میں پوچھنے کا ارادہ ہے۔ میں نے نور النساء سے کہا تو وہ مسکرا دی اور شرمندہ سی ہو کر خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن ہم اسپتال سے گھر آ گئے اور گزرنے والا واقعہ نور النساء کو سنا دیا۔ اس کی سسکیاں بن گئی۔ اب کیا ہوگا، میری بیٹی کو کچھ نہ ہو جائے۔ اللہ کرم کرے گا، تسلی رکھو، میں نے اس کی ڈھارس بندھوائی۔ اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا اور 2 ماہ پل بھر میں گزر گئے۔ اس واقعے کے بعد کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا اور میں بھی تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ لیکن ایک روز اچانک مغرب کو وال کلاک چلتے چلتے رک گئے۔ اس وقت میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم دیکھنے گیا تھا اور چند ساعتوں بعد گھڑیاں چل پڑیں۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ٹائم بھی ٹھیک بتا رہی تھیں۔ اسی لمحے کچن میں برتن ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں کچن کی طرف بھاگا۔ کانچ کے برتن فرش پر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور نور النساء کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ شام کے کھانے کے لیے چکن لایا تھا۔ نور النساء وہ دھو کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں اپنا موبائل لینے گئی تھی۔ اب کچن کی طرف آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر وہ بھی ششدر رہ گئی۔ ارے چکن صاف کر کے رکھا تھا، کہاں گیا؟ مجھ سے پوچھنے لگی۔ اور یہ کیا، برتن کیسے ٹوٹے؟ وہ اور پھر ہم جان گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ چکن کا یوں غائب ہونا کسی خبیث مخلوق کی آمد کا پیغام دے رہا تھا۔ ہم دونوں چونک گئے۔ ضرور خبیث مخلوق کے کارنامے ہیں۔ مجھے فوراً اسرا کا خیال آیا۔ میں اس کے کمرے کی طرف گیا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ نمرا اور صبا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں اور اسرا کی انہیں بھی خبر نہیں تھی۔ مجھے خدشات نے گھیر لیا۔ میں اسرا کو آوازیں دیتے دیتے حویلی کے پچھواڑے تک گیا تو میرے قدم ٹھٹک سے گئے۔ اسرا وہاں کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور شانوں سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ اسرا سامنے کی دیوار میں کسی خاص نقطے کو دیکھے جا رہی تھی۔ میری نظریں اس کی نظروں کا تعاقب کر رہی تھیں۔ حویلی کے باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کہیں غیر مرئی مخلوق تو نہیں ہے؟
ذہن میں سوال ابھرا، کیونکہ کتے جب ہی بھونکتے ہیں جب ان کو جنات نظر آتے ہیں۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی میں اسرا کے قریب نہیں گیا تھا کہ وہ اچانک لڑکھڑا کر گر پڑی۔ میرے جسم سے جیسے روح ہی نکل گئی۔ دوڑ کر اسرا کے پاس گیا تو میری بیٹی ارد گرد سے بے خبر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کو ہمت یکجا کر کے باہوں میں اٹھاتے ہوئے کمرے تک لے آیا۔ شور سن کر نور النساء، نمرہ اور صبا میرے کمرے میں جمع ہو گئیں اور رونے لگیں۔ ایک تو عورتیں ذرا سی تکلیف دیکھ لی رونے لگ جاتی ہیں۔ رات نے ماحول کو اور خوفناک کر دیا۔ ساری رات اسرا کے پاس جاگتے ہوئے گزر گئی۔ نور النساء اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، لیکن رات تو ہم پر بھاری تھی۔ لمحہ لمحہ اذیت ناک گزر رہا تھا۔ سردیوں کی رات ہم نے جاگتی آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح اذان فجر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ایک عامل کو لینے چلا گیا۔ شہر میں خانقاہ شریف تھی اور اس کے پاس عامل بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں وہاں پہنچ گیا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ جعلی پیر ہیں۔ میرا واسطہ بھی ایک جعلی پیر سے ہی ہوا، جس نے گھر میں آ کر طرح طرح کے ڈرامے کیے اور ہمارا ایمان خراب کرتا رہا، اور جمع پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم مجبور تھے اور اسے نوٹوں کی بھوک تھی۔ جعلی پیر کے جعلی عملوں سے اسرا کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن بگڑتی گئی۔ کھانا کھانے بیٹھتی تو 10 بندوں کا کھانا اکیلی کھا جاتی، لیکن جسم فربا ہونے کے بجائے سوکھ سوکھ کر چھڑی کی طرح ابھرا تھا۔ جعلی عامل بابا اسرا پہ قابض جن کو قابو کر رہا تھا تو اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ خبیث مخلوق پر قابو پانے کے بہانے خود خبیث بن گیا اور میری بیٹی کے جسم سے کھیلنا چاہتا تھا۔ اس نے اسرا کی طرف پیش رفت کی ہی تھی کہ اسرا نے اسے کسی قوی ہیکل مرد کی طرح اس پر حملہ کر دیا، اور پھر کمرے میں چیخوں کی آواز بلند ہوئی، بچاؤ بچاؤ۔ جعلی عامل چیخ رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ کی آواز سن کر ہم بھی کمرے کی طرف دوڑے۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ چیخوں کی آواز سن کر کالو کمہار بھی آ گیا تھا اور ہم دونوں دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اندر کا منظر وحشت ناک تھا۔ پیر جی چیختے چیختے بے ہوش ہو چکے تھے اور ان کے جسم پر خراشیں ہی خراشیں تھیں، جیسے کسی خونی درندے نے ان پر حملہ کیا ہو اور ان کا گوشت نوچنا چاہتا ہو۔ اسرا کونے میں ڈر کے سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی مردے کی آنکھوں کی طرح ادھ کھلی تھیں اور وہ دیوار کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسرا کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ بے ہوش پڑے پیر جی کو اسپتال پہنچایا گیا۔ جب پیر جی کو ہوش آیا تو پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو، مجھے معافی دے دو۔ کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی۔ میں کوئی عامل نہیں، میں تو پیٹ کی ہوس میں پیر بن بیٹھا تھا اور عزتوں سے کھیلتا تھا۔ یہاں بھی میں نے اسرا کی عزت سے کھیلنا چاہا، تبھی تو میں نے اسے اکیلے کمرے میں رہنے کا کہا اور آپ کو باہر جانے کا کہا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی خبیث حرکت کرتا، کسی انجانی سی طاقت نے مجھ پہ حملہ کر دیا اور اسرا کے روپ میں دہشت ناک شکل میرے سامنے آ گئی تھی۔ اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ دین اسلام معاف کر دینے کا دین ہے۔ پیر جی توبہ کر چکے تھے اور میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہیں معاف کر دیا۔ کالو کمہار کو پہلے گھریلو حالات معلوم نہیں تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ سب کچھ جان گیا۔ آخر اسے سب بتانا ہی پڑا۔ اس کے بعد کالو کمہار بولا، صاحب میں ایک اللہ والے کو جانتا ہوں، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے دستے شفقت سے روتے آنے والے بھی مسکرا کر لوٹتے ہیں۔ میری بیوی نیند میں چلنے لگی تھی، اپنے بال نوچتی اور اونچی اونچی گالیاں دیتی تھی۔ مجھے کسی نے بابا جی کے بارے میں بتایا تو ہم وہاں گئے، انہوں نے دم کیا اور اب سب خیر ہو گئی ہے۔ کالو کی باتوں میں سچائی تھی۔ آخر میں اسے ساتھ لیے ہم بابا جی کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں عقیدت مندوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ بابا جی
سفید لباس میں فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھے آئے ہوئے لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ ہم بھی جا کر ایک طرف بیٹھ گئے اور پھر کالو جگہ بناتے بناتے بابا جی کے پاس پہنچ گیا۔ سورج عین سر پر آ گیا تھا اور رش قدرے کم ہو گیا تھا۔ کالو قریب پہنچا تو مجھے بھی قریب آنے کا اشارہ دیا۔ قریب پہنچے تو عقیدت بھرا سلام کیا اور لب کھولے ہی تھے کہ بابا جی مخاطب ہوئے، میں آپ کے آنے کا سبب جان گیا ہوں۔ واقعی آپ مصیبت میں ہیں اور مسئلہ گمبھیر ہے، ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ ایسا کرو، ادھر رکو، لنگر کھاؤ، مغرب کی نماز کے بعد چلیں گے۔ جنات مغرب کو جاگتے ہیں، ان سے پوچھ لیں گے کہ کیوں انسانی مخلوق کو تنگ کرنے آئے ہیں۔ میں بابا جی کی باتوں سے حیران ہو رہا تھا۔ بغیر کچھ بتائے بابا جی سب کچھ جان چکے تھے۔ مغرب تک ہم وہیں رہے اور نماز ادا کرنے کے بعد بابا جی کو اپنے گھر لے آئے۔ بابا جی نے حویلی کے اندر قدم رکھے تو مجھے ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آنے لگا، جیسے میری حویلی کو کسی نے آگ لگا دی ہو۔ پھر دھوئیں کے مرغولے چند لمحوں بعد ختم ہو گئے اور بابا جی حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہی بیر کی طرف چل پڑے۔ بابا جی بیری کے درخت کے پاس پہنچے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کھڑک سے کھلا اور اسرا ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ اس کی چال میں بے چینی تھی اور آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ کیوں بچی کو قید کیے ہوئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ بابا جی نے اسرا کو مخاطب کیا۔ مجھے اس سے پیار ہے، میں عشق کرتا ہوں اس سے۔ اسرا مردانہ آواز میں بات کر رہی تھی اور ہم قریب کھڑے حیرت زدہ تھے۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ انسانوں میں آ کر ان کو تنگ کرو؟ حد سے بڑھنا عذاب کی طرف اشارہ ہے اور تم خدا تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہے ہو۔ آخر تمہارے بھی بچے ہیں، کسی کی اولاد کو کیوں تنگ کر کے اپنی اولاد کے لیے عذاب خرید رہے ہو؟ بابا جی میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ کیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ چلو آزما لیتا ہوں، جو جیتا وہی سلطان۔ بابا جی نے قرآنی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ اسرا تڑپنے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ رشوت دینا بھی تم سیکھ گئے ہو، بابا جی نے جن کے جواب میں کہا۔ ایک شرط ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کیسی شرط؟ تم اس لڑکی سے پیار کرتے ہو تو اس کے سامنے آ کر اظہار محبت کرو۔ اگر اس لڑکی نے تیری محبت کو مان لیا تو میں تمہیں راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ نہیں، تم جانتے ہو کہ میں اصلی روپ میں نہیں آ سکتا۔ اس شرط کے علاوہ دنیا کی جو شرط کہو منظور ہے، مگر اسرا میری ہے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ تم نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، تم سزا کے حقدار ہو، میں پھر بھی تمہیں رعایت دے رہا ہوں۔ اگر اسرا تمہاری ہے تو اس کا اقرار اسرا خود کرے گی۔ اگر شرط منظور ہے تو اصلی روپ میں آ جانا، ورنہ اسے آزاد کر دو۔ بابا جی نے جن سے کہا۔ نہیں، میں اصلی روپ میں نہیں آ سکتا۔ اگر اسرا کے سامنے آ کر اظہار محبت کرنا ہے تو کسی اور کے روپ میں آ سکتا ہوں۔ بابا جی نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ نہیں مانو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہوئے تو کامیاب ہوگے۔ تم جس کے روپ میں بھی آؤ، اسرا کے وجود سے نکل کے اس کے روبرو آنا ہوگا۔ مجھے شرط منظور ہے، لیکن تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ہاں تمہارے پاس مہلت ہے، رات 12 بجے تک تمہارے پاس وقت ہے۔ اسرا میں تبدیلی ہونے لگی اور پھر نیم بے ہوشی کی کیفیت میں میرے سینے سے آ لگی۔ اپنی بیٹی کو اذیت میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی، میں نے اسرا کو سینے سے لگاتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بابا جی عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے لگے اور کالو دودھ لینے باڑے چلا گیا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، لمحہ لمحہ جن سے کیا وعدہ قریب آ رہا تھا اور میری تو جان ہی نکل رہی تھی۔ پھر مقررہ گھڑی آ پہنچی۔ 12 بجے اسرا کے ساتھ ہم بھی کمرے میں جمع ہو گئے، لیکن بابا جی نے اسرا کو الگ کمرے میں بھیج دیا اور ہم بابا جی کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ بابا جی نے ہمیں کہا کہ وہ آ چکا ہے۔ خبیث جن ایک لڑکے کے روپ میں اسرا کے سامنے آن کھڑا ہوا
اور گلاب کے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، اسرا اب تو ہاں کر دو، کب سے تمہارے پیار میں تڑپ رہا ہوں، مجھے اور نہ تڑپاؤ، تمہارے لیے گلاب لے کر آیا ہوں، محبت کے اظہار کے لیے گلاب ہی سب سے قیمتی تحفہ ہے، تم نے گلابوں کا گلدستہ لے لیا تو میں سمجھوں گا کہ تمہیں بھی مجھ سے پیار ہے۔ اسرا نے ہاتھ آگے بڑھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اسی لمحے اس کے دماغ میں بات آئی کہ میں کسی سے پیار نہیں کر سکتی، میں اپنے باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی جس نے ہمیں ہر قسم کی آزادی دی، اور میں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور اسرا فرش پہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جن اپنی شرط ہار چکا تھا اور پھولوں کا گلدستہ فرش پہ پڑا خوشبو پھیلا رہا تھا۔ اسرا کے بے ہوش ہوتے ہی کمرے سے دھواں ہی دھواں اٹھا اور اس کے مرغولے کمرے سے باہر نکل کر آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے گھر میں آگ لگ گئی ہو، اور ایسا دھواں میری آنکھیں پہلی بار دیکھ رہی تھیں۔ ایسا چند منٹ ہی ہوا اور پھر دھواں ختم ہو گیا اور مرغولے بھی کہیں گم ہو گئے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھل گیا، جیسے روحانی طاقت نے دروازہ کھولا ہو، کیونکہ جب ہم کمرے میں گئے تو اسرا بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور دوسرا کمرے میں کوئی موجود ہی نہیں تھا جو دروازہ کھولتا۔ دروازے کا کھل جانا ہی ایک راز تھا۔ بابا جی نے اسرا پہ پانی چھڑکا تو وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے قرآن پاک کی صورتیں پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہے تھے۔ پانی چھڑکنا ہی تھا کہ اسرا فٹ بال کی طرح زمین سے اوپر کی طرف اچھلی۔ بڑے ڈھیٹ ہو، ہار نہیں ماننی، تیرا علاج کرنا ہی پڑے گا، بابا جی نے اسرا کی آنکھوں کے پپوٹے کھولتے ہوئے علاج کہا۔ میں ابھی تیرا علاج کرتا ہوں۔ پھر بابا جی پڑھتے پڑھتے رک گئے۔ یہ ہوئی نا بات۔ اسرا نے آنکھوں کو جنبش دی تو بابا جی بول اٹھے، آخر تم نے ہار مان ہی لی، مجھے پتا تھا تم ہار جاؤ گے، کیونکہ تم سرکش تھے، رب کا کلام سچا ہے، اب جا ہی رہے ہو تو اپنی کوئی نشانی ہی دیتے جاؤ۔ بابا جی بظاہر اسرا سے مخاطب تھے، لیکن وہ تو جن سے مہوے گفتگو تھے۔ ہم اسرا کے پاس کمرے میں تھے کہ باہر زوردار دھماکہ سا ہوا، جیسے طوفان آیا ہو، اور اس تیز طوفان میں درخت جڑوں سے اکھڑ کر زمین پہ آ گرے ہوں۔ ہم باہر نکلے تو ذہن میں لگا بیری کا درخت گر پڑا تھا اور اس کی جڑیں زمین کی تہہ چھوڑ چکی تھیں۔ لو خوشی محمد، سب خیر ہو گئی، اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ صبح قریبوں میں خیرات بانٹ دینا اور اسرا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ہاں، شام کے وقت بچوں کو درختوں کے نیچے نہ جانے دیا کرو، خاص طور پر بیری کے درخت کے نیچے، جنات بیری پر خوشی سے بسیرا کرتے ہیں۔ یہ جن بچپن سے اسرا کا عاشق تھا، شاید تمہیں یاد ہو جب مغرب کے وقت اسرا کھلے بالوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی، بیری کے ساتھ بندھے جھولے پہ جھولے لینے آتی تھی، اور تم صحن میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، اس وقت جن کی نظر اس پہ پڑی اور وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ حالانکہ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے بچے بھی تھے، میں نے اسے اس کے بچوں کو دیکھتے ہوئے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اب وہ کبھی اسرا کو تنگ نہیں کرے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ جائے گا۔ اس کے ساتھ بابا جی نے اجازت چاہی اور جانے لگے۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور نذرانے کے طور پر ان کو کچھ رقم تھمانی چاہیے، لیکن بابا جی نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ خوشی محمد، میں نے رب کی رضا کے لیے کام کیا ہے، یہ رقم غریبوں میں بانٹ دو۔ جو اپنے آقا کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ بابا جی چلے گئے ہیں اور اب اس واقعے کو کئی سال بیت گئے ہیں۔ اسرا کی شادی ہو چکی ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے۔ آج بھی میں اکثر حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ اس سائنٹیفک دور میں بھی ہم ارواح خبیثہ اور جنات وغیرہ سے پیچھا نہیں چھڑا سکے۔ تو فرینڈز، آج کی یہ کہانی یہاں اختتام پہ پہنچی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانی سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی کہانیاں جلد سے جلد اس چینل پہ اپلوڈ کر سکیں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔